اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامة فردا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا صدق اللہ العظیم۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور ان کو گن کر شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان قریب ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اور ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور جھگڑا کرنے والوں کو اس سے ڈرائیں۔ اور ہم اس سے پہلے کئی صدیوں کے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی ایک کی آہٹ سنتے ہیں؟ ہر خوبی و کمال کا مظہر عتم فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ جلال، کمال اور جمال میں کوئی کسی صورت میں اس کا ہمسر نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ وہ اپنی صفات میں لا شریک ہے، وہ اپنی مخلوقات سے بے خبر نہیں۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہر فرد، دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی، ایک ایک ذرہ اس کی نگاہ میں ہے، کوئی اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ اور ان سب کی نگہبانی اور نگرانی میں وہ کسی کا حاجت مند اور محتاج بھی نہیں، سب اس کے عبد اور بندے ہیں، اور وہی معبود برحق ہے۔ اسی نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، ایک ایک ذرہ اس کے شمار و حساب میں ہے۔ بندوں کا ہر عمل، نیک ہو یا بد، ظاہر ہو یا چھپا ہوا، دل کے نہا خانے میں ہو یا عیاں، خفی و جلی، ہر ایک اس کے علم میں ہے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب پر اسی کا قبضہ ہے۔ ایک معین وقت پر سب اس کے حضور حاضر ہونے والے ہیں، جو جیسے اعمال لے کر جائے گا ویسا بدلہ و جزا پا لے گا۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نیکی و بدی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بندوں کو مہلت دینا اس کی حکمت کاملہ و بالغہ کا مظہر ہے۔ وہ فوری گرفت پر قادر ہے، مگر بندوں کو باوجود ان کے گناہوں کے قدرت ہونے پر بھی اپنے در رحمت کو بند نہیں کرتا۔ یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ بڑا حلیم ہے جو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ غفران کے ساتھ حلم کا ہونا بتلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو جلد عذاب نہ دینا اس لیے ہے کہ اس کی مغفرت بندے کو توبہ کی مہلت عطا فرماتی ہے۔ غنی کے ساتھ بھی حلیم ہے۔ رب العالمین کو ایذا دینے والے، شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے اللہ کی نگاہ میں بالکل حقیر اور ذلیل ہیں۔ اور علم کے ساتھ حلم بردباری کی انتہا ہے، اور شکور کے ساتھ حلم کا ہونا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال حسنہ کو قبول فرماتا ہے، ان کا اجر بڑھاتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، آہستگی کے ساتھ اصلاح کی مہلت عطا کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا، جنہوں نے قبول حق سے اللہ تعالیٰ کی امان حاصل کی، اس ذات والا صفات نے حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، اور ایمان کی برکت سے خوف کو امن و سکون میں بدل دیا، آخرت میں عذاب و عطاب سے امن بخشا، وعاملوا الصالحات، اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اچھے اعمال بجا لائے، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے دور رہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اس کی کتاب اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کیے،
تو سیجعل لہم الرحمن ودا، بہت جلد ایمان والوں کے دلوں میں ان کے لیے عظیم محبت رکھ دے گا، جبکہ دشمن کے دلوں میں ان کی ہیبت اور روب ڈال دے گا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب 1 مہینے کی مسافت پر دور دشمن پر طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے آپس میں محبت پیدا فرما دے گا۔ بعض ایسے بھی ہوں گے جو پہلے جانی دشمن ہوں گے، ایمان لانے کے بعد دلی دوست بن جائیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ ہوتی، ولیکن اللہ الف بینہم، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یہ رحمان کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے مدتوں لڑنے والے قبائل کو ایمان کی برکت سے بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے دنیا کے سامنے انما المؤمنون اخوہ کا کامل نمونہ رکھا۔ اگر باہمی رنجش ان کے درمیان کہیں رہ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے سے قبل اسے دور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اہل ایمان جس چیز کو محبوب رکھیں گے، پسند کریں گے، رحمان کی جنت میں انہیں وہی عطا فرما دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے گا، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ بھی ہے جو تم طلب کرو گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، مقدس کلام کی 3 خوبیوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے تاکہ بشارت و نظرات بہترین طریقے سے ہو سکے۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کر دیا۔ جسے اللہ آسان کرے اس سے بڑھ کر تو کوئی آسان نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان میں اتارا۔ یہ زبان سب سے فصیح، سب سے بلند اور سب سے واضح ہے۔ اس کے اولین مخاطب بھی عربی دان تھے، ان سے بڑھ کر اسے کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ تو اس کے باریک سے باریک اشارے کو بھی سمجھ سکتے تھے۔ لغت عرب تمام زبانوں سے زیادہ فصیح، سب سے واضح اور وسیع ہے۔ انسانی نفس میں آنے والے احساسات و جذبات اور مضامین و معانی کو سب سے زیادہ اور بہترین انداز میں ادا کرنے والی، تمام زبانوں سے زیادہ باشرف زبان، سیکھنے میں نہایت آسان ہونے کے باوجود اپنا مقصد اور مدعا ادا کرنے کے لیے اس زبان کی وسعت دنیا کی ہر زبان سے زیادہ ہے، مگر بلند اس قدر کہ ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز و قاصر ہے۔ نزول کا مقصد متقی لوگوں کو خوشخبری سنانا اور جھگڑا کرنے والوں کو ڈرانا ہے۔ کسی ڈرانے والی چیز سے نفس کو بچانے اور اس کی حفاظت کرنے، گناہوں سے خود کو بچانے، ممنوع کاموں کو چھوڑ دینے، ہر قول و عمل اللہ کی خاطر کرنے والے، توحید پر ایمان لانے والے لوگوں کو قرآن کے ذریعے خوشخبری سنائی گئی، اور حق و ہدایت سے منہ پھیر لینے والوں، گناہ اور برائی کے کام دیدہ دلیری سے کرنے والوں، ظلم اور زیادتی کے مرتکب، آخرت کے برے انجام سے بے خبر، ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی باطل خداؤں کی پرستش کرنے والوں اور ذات و صفات باری تعالیٰ میں جھگڑنے والوں کو کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب سے ڈرانا بھی نبی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ذرا اپنی گزرگاہوں پر غور کرو، کتنی بستیاں ایسی تمہیں دکھائی دیتی ہیں جن میں لوگ بڑی شان و شوکت سے زندگی بسر کرتے تھے، دنیا کی نعمتوں سے نوازے گئے، مگر پیغام الہی سے انکار اور انبیاء اعظام کی مخالفت کی بنا پر غرق کر دیے گئے۔ نہ ان کا مال کام آیا، نہ خاندان اور قبیلہ کچھ کر سکا، اور نہ ہی ان کی اپنی طاقت عذاب الہی کو روک سکی۔ ان کی شان و شوکت، جاہ و حشم اور کفر و سرکشی کے قصے تم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہو۔ ہے کوئی ان میں سے ایسا جس کی آہٹ بھی سنائی دیتی ہو؟
ان کی اجڑی بستیاں تمہیں دعوت فکر دے رہی ہیں، وقت ہے پلٹ آؤ، دعوت حق کو قبول کر لو، ورنہ تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں کلمہ حق پر قائم رکھتے ہوئے اس کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.